کلپ نمبر 710۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ ترجمہ، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر آئی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف رکھتے تھے، وہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری حجو یعنی مذمت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کی ضد و انانیت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے جس کے باعث وہ قرآن شریف سنتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بسا اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے روشنی تقویٰ ہے، لہٰذا فہم قرآن کے لیے اس روشنی کو حاصل کرنا چاہیے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اسے کیوں سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تکذیب کے لیے۔ یہ ان کا ایک جرم ہے، اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے اور کوئی جادوگر اور کوئی کاہن اور کوئی شاعر۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ترجمہ، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انظر، دیکھو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناقص صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جیسے جادوگر، کاہن وغیرہ کے ساتھ۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو یا آپ کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے۔ جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو معاذ اللہ عز و جل کوئی جانوروں کے علم سے تشبیہ دے تو یقیناً ایسا شخص توہین کا مرتکب ہے۔